الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز بچوں، اساتذہ کرام اور ہمارے مہمانان اعزام، کل جو ہے کل کا دن جو چہارشنبہ کا دن تھا، ہم لوگ بہت خوش تھے. اس کی خوشی یہ تھی کہ ابنائے قدیم جو بچے پرانے یہاں سے پڑھ کے چلے گئے تھے، ان تمام بچوں نے آپس میں یہ رابطہ کیا کہ ایک مرتبہ اپنی مادر علمی میں اکٹھا ہو، جمع ہو، کچھ دین کی باتیں، کچھ تجربے کی باتیں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سنیں گے اور اپنے علاقے میں جو کام کرنا ہے، امامت کا، مدرسی کا یا کوئی اور سوشل کام کا، وہ کریں گے. لوگ جمع بھی ہوئے. الحمدللہ تقریباً 350 بچے آئے اور پورے جو پڑھے بچے تھے، چاہے وہ حفاظ کرام ہو، علماء اعظام ہو، یہاں تشریف لائے رہے. اسی بیچ میں ہم کو بھی بات کرنے کا موقع ملا. میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے تمام اساتذہ کرام موجود ہیں، صرف کمی یہ ہے کہ حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا ابراہیم صاحب اس وقت دامت برکاتہم تھے کہ وہ آج اپنی علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے آج ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ تو خوشی تھی. اور حضرت مولانا کے لیے ہم نے خصوصی دعا بھی کروایا، اور اسی طرح گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً کبھی کبھی عزیزم حافظ اسماعیل سے میں فون پر برابر رابطہ ہی رکھا کہ آج مولوی صاحب کی کیا حالت ہے. مولوی صاحب پھر کچھ دن کے بعد پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیسے ہے. مفتی صاحب بولتے ہیں کہ مولانا معلوم کرتے رہیے کیا حالت ہے نہیں ہے. خیر یہ سب پوچھتے رہے، لیکن اچانک آج کی رات 3:10 میں جب میری گھنٹی بجی فون کی تو میں سمجھا کیا معلوم ہے، نہ معلوم کہیں بہار سے آتا ہو. خیر اٹھا کر میرے گھر والوں نے دیکھا تو کہا کہ کہنے لگی کہ اسماعیل کا ہے. میں سمجھ گیا کہ بہاری صاحب انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب میں مدرسہ آنے لگا تو میں کہا اپنے بچے سے کہ سیدھے پہلے مولوی صاحب کے یہاں چڑھو، وہاں مولوی صاحب کو دیکھ لیں گے. وہاں کوئی بھی نہیں تھے، صرف 2 آدمی تھے. وہاں پہ دیکھ داکھ کر کے پھر مدرسہ آ گیا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، یہ زندگی ہے آنی، یہ دنیا ہے آنی جانی، یہ تو ختم ہو جائے گی. کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ ہم یہی کوٹا گاڑ کے رہ جائیں گے، فیویکول لگا کے رہ جائیں گے. لیکن جانے سے پہلے آدمی کو تیاری کرنی چاہیے. میں جب رائچوٹی آیا تھا 1980 پر 9 پہ، تو اس وقت کوئی دور دراز تک، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا، کوئی لوگ نہیں تھے. 100 کلومیٹر تک کوئی بہار کا نہیں، کوئی بنگال کا نہیں. تو مجھے کسی نے کہا یہاں تمہارے گاؤں کے علاقے کے مولانا بہاری صاحب جو روشن مسجد میں امامت کرتے ہیں. اور ایک ہمارے دوست تھے جو میں ان کے پاس آتا تھا، ہمارے حافظ حضرت اللہ خان صاحب، ان سے میری دوستی تھی. میں بیٹھتا تھا، یہ تیل کی دکان میں بیٹھتے تھے. تو خیر دل لگنے لگا کہ ایک آدمی کو اپنا مل گیا ہے. تو آدمی ایسے مل گئے دوست، اور ابھی بھی دوستی ہے ہم سب سے. تو پھر اس کے بعد حالات آتے رہے جاتے رہے. مدرسے میں میری تقرری ہو گئی. حضرت مفتی صاحب نے حضرت مولانا ارشد صاحب سے کہا کہ تقرری ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت مولانا بہاری صاحب سے ہماری کیا نام ہے ایک زمانے تک دوستی رہی. ان کے حالات جو سوائے بڑے
کے پابند تھے. اگر کوئی بچہ اگر پلیٹ الٹا رکھ دے تو سیدھا کر اس کو فوراً ٹوکتے تھے. ہر چیز میں اصول پسندی تھی. قاعدے کے مطابق جیسے مفتی صاحب نے کہا کپڑا پہننے کا طریقہ, پلیٹ دھونے کا طریقہ, پیالی الٹی رکھنے کا طریقہ, یہ سب کچھ بتاتے تھے. اور مجھ سے تو اتنا مذاق کرتے تھے کہ کبھی میرے ٹیکس میں لکھتے پرچی میں قسمت دیکھو تو مسعود کا دیکھو بھائی, لکھ کے چلے جاتے تھے. قسمت دیکھو تو مسعود کا دیکھو, اور بدقسمتی دیکھو تو ابراہیم کا دیکھو. میں بولتا کیا کیا لکھ دیتے, بولے وہ صحیح لکھتا. تو اس طرح دلچسپی اور مذاق کرتے ہی رہتے تھے, اور ایسے انداز سے مذاق کرتے تھے کہ وہ خود نہیں ہنستے تھے, سب ہنستے تھے, وہ نہیں ہنستے. جیسے مفتی صاحب نے قصے سناتے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ سب سناتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی ویزا پڑھانے آیا. مولانا عظمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم گیٹ پہ بیٹھے تھے. انہوں نے پڑھا اور کہا 5 روپے کا. وہ ہندو تھا, دے دیا. تو اس کے بعد بہاری صاحب آئے, دیکھ لیے کہ 5 روپے حاصل کیا, تو کہا دوست چائے پلا دو, دوست چائے پلا دو. تو مولانا عظمت اللہ نے پھاٹ گیا, دیدی ایسی کی تیسی, پہلا ملا یہ تم کو چائے پلا دینا میں پھاٹ گیا. تو بہرحال ایک جید عالم تھے, اچھے عالم تھے, اصول پسند تھے, ہر اعتبار سے اچھے تھے. طریقہ تعلیم بھی بہت اچھی تھی. ایک زمانے میں کہنے لگا کہ مسعود بچے اچھے نہیں لکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب سے کہا کہ بڑی کتابیں کسی کو دے دینا, اور فارسی کی جماعت جس میں 30 بچے تو میں لے لینا. دیکھیے, اور فارسی والوں کو ایسے رگڑے لکھنے میں کہ بہت نکھر کے سامنے آئے. کیا کام دیے مولوی صاحب, آج بول دیا کہ 100 نام سین سے لکھو, بس اب بچے لگیں گے. آج یہ کام دے دیا, آج وہ کام دے دیا. بہرحال ایک طریقہ تھا. الحمدللہ اب تو رخصت ہو گئے, ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ اذا مات الانسان, انسان جب مر جاتا ہے, انقطع عنہ عملہ, ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے. نماز بھی نہیں, روزہ بھی نہیں, کچھ نہیں. الا من ثلاثۃ, مگر 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا ہے. مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. میرے بچے سنو غور سے, مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. الا من صدقۃ جاریۃ, ایک صدقہ جاریہ, ایک صدقہ جاریہ, میں زیادہ تفصیل نہیں, ایک صدقہ جاریہ, کنواں بنا دیا, لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دیا, یہ سب بہت سی چیزیں ہیں صدقہ جاریہ میں. پھر دوسری چیز, اور علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو, نفع حاصل کرتے ہو. ظاہر بات ہے کہ مولانا یہاں سے پہلے کہیں اور پڑھاتے تھے, وہاں بھی شاگرد ہوں گے. الحمدللہ یہاں تقریباً 35 سال تو پڑھائے ہوں گے. ہاں اتنا پڑھائے. ہمارے پرانے بچے موجود ہیں, مفتی عبدالغفور صاحب بھی ہیں, مولانا امداد اللہ صاحب بھی ہیں, مولانا اسد صاحب بھی ہیں, قاری شاکر اللہ صاحب بھی ہیں, اور ہمارے مولانا بہت پرانے بچے تھے. تو ظاہر بات ہے ایک لائن لگی ہوئی ہے. اپنا علم دوسروں کو منتقل کیا, اس کا ثواب خود بخود ملے گا. کوئی اگر دعا بھی نہیں کرے گا تو اس علم کا ثواب ملے گا, اس علم کا ثواب ملے گا کہ علم پھیلا ہے. مکاتب بھی پڑھاتے تھے وہ, ہمارے یہاں 50 روپے میں پڑھاتے تھے. مکہ مسجد میں آتے مغرب پر 50 روپے میں مولوی صاحب پڑھاتے تھے. وہ 50 روپے ملے تو مولوی صاحب خوش ہو جاتے تھے. مولوی صاحب ہمارے محتمی میں ہم کو بولتے تھے 50 روپے دو, مسعود ہم کو 50 روپے. تو کیسی کٹھن زمانہ, کیسی تنگی کا وقت تھا, لیکن الحمدللہ صبر کے ساتھ بال بچوں کو پالا, اور وہ انسان بچیوں کی شادی بھی آسانی سے. پھر وہ تیسری بات, او ولد صالح یدعو لہ, ایسا نیک لڑکا جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں خیر کرتا.
اس کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں، نیک ہونا شرط ہے، نیک ہونا شرط ہے۔ اگر نیک عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، لیکن نیک ہے تو ضرور اپنے والدین کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، خالہ خالو کو، ماما مامی کو، سب کو ایثار ثواب کرے۔ الحمدللہ بہاری صاحب نے اپنی آخرت کے لیے اسماعیل کو حافظ بنایا، محنت سے بنایا، اور ہم لوگ کو مفتی صاحب پر چھوڑ دیا کہ آپ لوگ ان کی تربیت کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ، جیسے مفتی صاحب نے کہا ہر حافظ کے لیے ایک پارہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے، کوئی بڑی بات نہیں۔ آدمی 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھے گا۔ بعض ہمارے دوستان کے جو ناظرہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناظرہ پڑھنے والے اگر اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تب بھی ان کو دوہرا اجر ملے گا، حافظ ہے تو وہ تو سرسر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا ایک بچہ حافظ بھی بنوا دیا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے اور ایصال ثواب بھی کرے، اپنے خاندان اپنے گھر والے کو سنبھالے بھی، اور جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ان کے سر پر سایہ رکھے۔ عزیز بچوں، مولانا تو چلے گئے، گزر گئے، اپنے قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے کہ انہوں نے بہت لڑکوں کو پڑھایا، بہت سے مکتب کے اندر بچیوں کو پڑھایا، اور اسی طرح خود عالم دین تھے، پھر اپنے بچے کو عالم بنائے، حافظ بنائے۔ تو یہی چیز اصل کام آنے والی ہے، انسان کے لیے یہی چیز کام آنے والی ہے کہ عزیز بچوں، آپ بھی اگر محنت سے پڑھ لیں گے تو آپ بھی اپنے والدین کے، اپنے خاندان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ دعائے خیر کہ ہمارے خاندان والے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی میرے لیے طباخ بھیجے۔ جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے بڑے طباخ کے اندر مختلف کھانے کی چیزیں رہتی ہے تو آنے کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، یہ انگور ہے، یہ سیب ہے۔ اسی طرح جتنے قبرستان میں بیچارے سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں رہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی طباخ بھیجے۔ جب کوئی آدمی اپنے خاندان کے لیے اور والدین کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے لیے ہدیہ بھیجے، میرے لیے ہدیہ بھیجے۔ میرے بھائیو دوستو، بس یہی چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز بچوں، آپ لوگوں نے جو آج صبح سے تلاوت کی ہے اس کا ثواب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اور مولانا افضل صاحب ہمارے دوست تھے اس مدرسے کے اندر 8-10 سال تک وہ بھی خدمت کیے، آئے ہوئے تھے۔ 11:30 بجے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انہوں یہاں سے پھر جو ہے اپنے گھر کو گئے۔ آپ کے والد والدہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی نیت کر لیجئے، ان کی بھی اللہ جو ہے مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت سے لوگ ہمارے اس مدرسے کو خاص طور سے مہمان رسول سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے، میرے فرض ادا نہیں ہو رہے ہیں، میری بچیوں کی شادی ہے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کیے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، وقت پہ بریانی دیتے رہتے ہیں، چندہ چٹکی دیتے ہیں۔ اس مقصد سے دیتے ہیں
کہ مہمان رسول کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے، اس لیے آپ لوگ سب کے حق میں دعا کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا أكرم الأكرمين، يا الله، اے اللہ، اے اللہ، تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، تو رحم و کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا۔ اے باری تعالیٰ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ، ہمارے بچے اور بچیوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اس مجلس کے اندر، اے اللہ، اے اللہ، اس مجلس کے اندر تیرا کلام پاک پڑھانے والے موجود ہیں، مہمان رسول موجود ہیں۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان موجود ہیں، تیرا کلام پڑھانے والے ہیں۔ اے اللہ، ٹوٹی ٹوٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر کے تیرا کلام سکھاتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ، 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 اے اللہ، اے اللہ، تیرا کلام پاک پڑھا دے۔ اے اللہ، جیسی خدمت کرنی چاہیے، جیسے پڑھانا چاہیے ان بچوں کو، اے اللہ ویسی نئی خدمت کو۔ اے اللہ، ہمارے اندر دکھاوا ہے، اے اللہ، ہماری زبانیں بہت چھوٹی ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے رحم و کریم سے، اے اللہ، اے اللہ، تو قبول فرما لینا۔ اللہ، اللہ، تو قبول فرما لینا۔ اللہ، اے اللہ، ہمارے بچوں کو ان کے ماں باپ اس مقصد کے لیے بھیجے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بچے جو حافظ قرآن ہو جائیں، عالم ہو جائیں، کل کے دن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری قبر کے پاس آ کر کے ہماری نیک صالح اولاد ہمارے حق میں دعائیں کرے گی۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، میرا بیٹا جو ہے مجھے نہلائے گا، دھلائے گا، کفنائے گا اور خود جنازے کی نماز پڑھا کر کے دفن کرے گا اور کہے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے اللہ،
ہمارے بچوں کے ماں باپ اس مقصد کے پڑھا رہے اپنے بچوں کو، اے اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب بنا دے اللہ، اے اللہ ان بچوں کو کامیاب بنا دے اللہ، اے اللہ ان کے ہمارے بچوں کے ماں باپ کو صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ، اے اللہ اس مجلس کے اندر بہت سے علماء کرام، ہمارے اساتذہ اور ہمارے اس مدرسے کے مدرسین، بہت سے ملازمین اس مدرسے کے اندر خدمت کرتے ہیں، بہت سے ممبران حضرات بہت دلی جان سے، بہت دنوں سے، بہت سالوں سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ آج 90-95 سال ہونے والے ہیں جو بیچارے بنیاد رکھے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے اللہ اس نیت سے رکھے ہوئے تھے، اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات عطا فرما اللہ، اللہ خوب ترقیات عطا فرما اللہ، اس مدرسے کو دین دگنی چوگنی ترقیات عطا فرما اللہ، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقیات عطا فرما اللہ۔ اللہ بہت سے ہمارے ممبران حضرات اس مدرسے کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے اللہ، اے اللہ اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہو، اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے اللہ، اے اللہ جتنے لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو بڑی بیماریوں سے، بڑے حادثات سے، بڑی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما اللہ، اے اللہ حفاظت عطا فرما اللہ، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا اللہ، اے اللہ ہمارے بچوں کے جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، نیک صالح جوڑے کے لیے اے اللہ ہمارے بچوں کے ماں باپ کی بچی، ان کے ماں باپ کے بچیوں کو یہ اللہ نیک صالح جوڑا عطا فرما اللہ، اے اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ خاص طور سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمت برکاتہ اے اللہ اس مدرسے کے اندر خدمت کی ہے، 30-35 سال کی ہے اللہ، اے اللہ ان معصوم بچوں کو پڑھا کر کے 1-1 روپے کھیڑوں میں جا کر کے زندہ چکی کر کے مہمان رسول کے آنسوؤں کو پوچھ کر کے اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لینا اللہ، اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لینا اللہ، اے اللہ ہم کو جیسی کرنی چاہیے تھی اللہ ویسی نہیں کر پاتے اللہ، جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز نہیں پڑھتے اللہ، اے اللہ تو ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے سبحان ربی العظیم اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے اللہ، اے اللہ ہماری کوئی ایسی نیکی ہو اے اللہ جو تجھے پسند آ جائے، اے اللہ اس نیکیوں میں سے ایک نیکی کو اے اللہ تو پسند فرما لینا اللہ، اے اللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی اے اللہ تو مغفرت فرما اللہ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے مولانا افضل صاحب جو ہے ان کے والد صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے والد صاحب کی اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اللہ، اے اللہ خاص طور سے اے اللہ حضرت مفتی معصوم صاحب اے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما اللہ، اے اللہ ان کے بال بچوں کو اے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ، اے اللہ ہمارے مفتی صاحب کے بچوں کو اے اللہ نیک صالح بنا اللہ، اے اللہ اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنا، اے اللہ حضرت کی والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ حضرت کے والد صاحب کی اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے اللہ، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے اللہ، اے اللہ جس مقصد کے لیے بہت سے لوگ حضرت مفتی صاحب کو دعا کی درخواست کیے رہتے ہیں، بچوں سے درخواست کیے رہتے ہیں، حضرت کہتے بھی رہتے ہیں ہمارے بچوں سے دعائیں کرا دیجئے، بہت سے لوگ دعا کی درخواست کیے رہتے ہیں، اے اللہ جس مقصد کے لیے انہوں نے حضرت سے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ ان کے مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، اے اللہ بھرپور کامیابی عطا فرما، یا اللہ خاص طور سے حاجی زمرد صاحب، حاجی یوسف صاحب، حاجی ابرار صاحب، حاجی رسول صاحب، اے اللہ تو جو ہے
उन सबको है अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। है अल्लाह जो जिंदे हैं अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह बड़ी बीमारियों से अल्लाह उनकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर से हमारे इस मदरसे के अंदर बहुत से लोग चंदा चुटकी दिए हुए हैं। है अल्लाह उनके चंदे और चुटकी को उनके देने को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। अल्लाह है अल्लाह कबूल फरमा ले। है अल्लाह कबूल फरमा ले। है अल्लाह ख़ास तौर से अल्लाह हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब के इन बच्चों को पढ़ाने को जो भी इस मदरसे में खिदमत किए थे अल्लाह इनके पढ़ाने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह इनके घर वाले को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह तमाम बड़ी परेशानियों से अल्लाह उन सब की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके दुफैल से ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेना। अल्लाह ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेना। ऐ अल्लाह जो हमारे बच्चों ने पढ़ा है जो कुरान करीम ऐ अल्लाह इसका सवाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस को तमाम पैगंबरों की रूह को अज़वाज मुतहहरात सहाबा इकराम तबे ताबीन औलिया इकराम मुमिनीन मुमिनात जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं ख़ास तौर से फिलिस्तीन के मुसलमान जो दुनिया से जा चुके हैं शहादत मिल चुकी है। अल्लाह इसका सवाब सारे लोगों को हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह पूरी उम्मत को पहुँचा दे। अल्लाह तो सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारी पूरी पूरी दुआओं को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।